حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا بہت دنوں تک دنیا میں رہے۔ ان کی اولاد بہت پڑی جو ادھر ادھر پھیل گئی۔ یہ لوگ خدا کو بھول گئے اور زمین میں فساد پھیلانے لگے۔ ان کے بعض بڑے بڑے لوگ بھی پیدا ہوئے۔ جب وہ مر گئے تو دوسروں نے ان کی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے ان کی مورتیں بنائی۔ انہیں پوچھنا شروع کر دیا جو کچھ مانگنا ہو تاکہ انہی سے مانگتے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے ایک بزرگ انسان پیدا کیا جس کا نام حضرت نوح علیہ السلام تھا۔ دنیا میں جو بہت ہی بڑے انسان گزر رہے ہیں ان میں سے یہ ہیں۔ انہوں نے جو اپنی قوم کو بری حالت میں دیکھا تو اپنی تمام زندگی اس کے درست کرنے میں صرف کر دی۔ قوم کی ضد وہ جو دن رات برابر اپنی قوم کی نیکی کی اس طرح بلاتے، مگر وہ جس قدر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرح بلاتے اتنا ہی وہ دور بھاگتے۔ اپنے کانوں کو بند کر لیتے کہ نیکی کی آواز کان میں نہ پڑ جائے۔ کپڑے اوڑھ لیتے کہ نور کی صورت دکھائی نہ دے۔ انہیں ہر طرح سمجھایا، ظاہر بھی اور پوشیدہ بھی، اور بار بار ان کو نصیحت کی، مگر انہوں نے ضد کی، گمراہی سے باز نہ آئے۔ ایک دفعہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور ان لوگوں کو کہنے پر چلنے لگے جنہیں اپنے مال اور اولاد پر گھمنڈ تھا، جو برے قریبی اور مکار تھے، اور اس طرح سے انہیں بہکاتے تھے۔ 9.5 برس حضرت نوح علیہ السلام 9.5 برس اپنی قوم میں رہے، دن رات نصیحت کرتے، مگر بہت کم لوگوں نے ان کی بات مانی، اور تقریباً سب کے سب ان کے دشمن ہی رہے۔ اس دشمنی کے آگے آگے وہ لوگ تھے جو اپنی قوم کے سردار تھے، دولت اور اولاد والے تھے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی ذلیل کرنے کی کوشش کی، ان پر آوازیں کستے، اور جو لوگ ان پر ایمان لے آئے تھے ان کی بابت کہتے تھے، یہ کمینے ہیں، ان کو اپنے پاس مت بیٹھنے دو۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کیا۔ عذاب طوفان کی شکل میں آنے والا تھا، اس لیے خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اب وہ دشمن ان کی طرح سے گزرتے اور انہیں کشتی بناتے دیکھتے تو ان پر خوب کھلکھلا کر ہنستے، مگر آپ فرماتے کہ وہ دن بہت جلد آنے والا ہے جب ہم تم سے ہنسیں گے۔ اس روز تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ ذلت اور رسوائی کس کے لیے ہے اور کون ہمیشہ کے لیے عذاب میں پکڑ جاتا ہے۔ طوفان کا آنا قوم کی دشمنی اپنی حد کو پہنچ گئی تو وہ دن آ گیا جس سے ان کو ڈرایا جاتا تھا۔ آسمان کے دروازے کھل گئے اور موسلا دھار پانی برسنے لگا، ادھر زمین کے چشمے ابل پڑے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی تمام لوگوں کو کشتی پر سوار کر لیا جو ان پر ایمان لے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کیا کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو ظالموں سے بچا لیا، اب ہم کو سلامتی کے ساتھ اتار دے، تو ہی تمام مصیبتوں سے بچانے والا ہے۔ کشتی پانی پر تیرنے لگی، موجیں اس قدر بلند ہوتی تھی جیسے پہاڑ کشتی تیر رہی تھی کہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس سے کہا آؤ اس کشتی پر سوار ہو جاؤ، اس لیے کہ آج کے دن اس کشتی کے سوا اور کوئی چیز طوفان سے نہیں بچا سکتی۔ نالائق بیٹے نے ان کو جواب دیا، میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا، مگر اپنی قوم کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ اتنے میں پانی کی ایک موج آئی
اور وہ ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچائے گا اور یہ تو میرا بیٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے وہ اچھے کام نہیں کرتا تھا۔ عرض کی روز کے بعد طوفان تھم گیا، ساری قوم غرق ہو گئی، بچے تو صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی۔ جب پانی اتر گیا تو ان کی کشتی جوہدی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کی برکت اور سلامتی کے ساتھ کشتی سے اترے اور اس کی عبادت میں لگ گئے۔